بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الکریم کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نماز میں شامل ہوتے ہیں جماعت میں، تو جماعت جو ہے اس میں شامل ہونے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نمازی وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو جماعت شروع ہو چکی ہو، پہلی رکعت میں شامل ہونے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی کو وقار سے آنا چاہیے، بالکل آرام سے آنا چاہیے، بھاگ بھاگ کر نہیں آنا چاہیے نماز میں شامل ہونے کے لیے۔ اور اگر امام رکوع میں چلا گیا اور مقتدی آ کر نماز میں شامل ہوا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیت کرنے کے بعد تکبیر جیسے کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو بس ہاتھ اٹھائے اور رفع یدین کرنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ بڑی غلطی ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، ہاتھ باندھ کر اس کے بعد پھر رکوع میں جانا چاہیے، ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ بہت بار ایسا دیکھا ہے کہ مقتدی جب نماز میں شامل ہوتا ہے، امام اگر رکوع میں ہو تو امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ بھی رہا ہو تو مقتدی رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ رکوع میں آپ شامل ہو گئے، امام رکوع میں تھا، آپ بھی رکوع میں پہنچ گئے، آپ کی رکوع اور امام کا جو رکوع ہے وہ دونوں برابر ہو گئے، آپ نے بے شک تسبیح نہیں پڑھی تو اب آپ تسبیح پڑھ لیں، امام نے اگر سر اٹھا لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر امام کے ساتھ دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیں کہ امام ابھی تیسری یا پانچویں مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا تو آپ بھی رکوع میں شامل ہو گئے امام کے ساتھ، تو جب تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ شامل نہ ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت آپ کی نہیں ہوگی، نماز تو باقی ہو جائے گی۔ ہاں، پھر بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ رکوع تو ان کو نہیں ملتا، نیت کر چکے ہوتے ہیں، اب امام چونکہ سجدے میں جانا ہوتا ہے، امام کو سجدے میں جاتا ہے تو نمازی حضرات کیا کرتے ہیں، سلام پھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسا کرتے ہیں کہ سجدے نہیں کرتے امام کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کی جب آپ نے اقتداء کر لی تو امام کی مطابقت کرنی چاہیے۔ آپ امام کے آپ تابع ہیں، آپ قوما بھی کریں، سجدے بھی کریں اس رکعت کے، بے شک آپ کو وہ رکعت نہیں ملی لیکن یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ یہ کریں، آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو رکعت نہیں ملی آپ کو، دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام 4 رکعت والی نماز پڑھاتا ہے یا 2 رکعت والی نماز پڑھائے، امام قاعدہ اخیرہ میں ہے، یعنی آخری اتحیات پڑھ رہا ہے، اور امام اکثر ایسا ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب سلام پھیرتا ہے تو نماز سے باہر ہو جاتا ہے، السلام جب کہتا ہے تو امام باہر ہو گیا، علیکم بھلے اس نے نہ کہا ہو، نماز سے باہر ہو گیا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا مقتدی جب پیچھے سے آتے ہیں تو جلدی جلدی میں آتے ہیں، امام ایک طرف سلام پھیر بھی چکا ہوتا ہے تو اس امام کی اقتداء کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ امام نماز سے باہر ہو چکا، اب تو اس امام کی اقتداء نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس مسئلے کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ امام جب سلام پھیر دے تو اب ضروری ہے کہ آپ اپنی اکیلی نماز پڑھیں۔ ہاں، امام کے ساتھ آپ بیٹھ گئے تھے، امام نے سلام نہیں پھیرا، آپ نے اتحیہ شروع کر دی، تو اب امام نے سلام پھیر دیا، آپ نے اتحیہ شروع کی تھی تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر آپ کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے یوٹیوب چینل کنز الکریم کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اللہ ہم سب کو
عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔